بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ جمل اور صفین میں امام علیہ السلام کی ہمراہی میں برسر پیکار رہے، اور جنگ نہروان سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہی جنگ نہروان کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب خباب ابن الارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے جو جنگ صفین کے دوران انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ جری اور بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل میں حضرت علی کے ہم رکاب بیعت شکن گروہ سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ موجود تھے۔ صفین میں قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کرنے کے نتیجے میں حکمیت کا معاملہ پیش آیا تو حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حکمیت کی شرائط کے گواہوں میں سے تھے۔ حکمیت کے موقع پر مولا کائنات کی موجودگی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا جس میں اہل شام سے جنگ کے لیے اپنی آمادگی کا اعادہ کیا۔ حکمیت کے فیصلے کے بعد امام علیہ السلام کے لشکر کا ایک گروہ آپ علیہ السلام سے جدا ہو گیا جو خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس گروہ نے حرورہ نامی مقام کو اپنا مرکز قرار دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو صفین کی جنگ کے بعد نہروان کا عامل مقرر فرمایا۔ ایک روز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حاملہ زوجہ اور دیگر چند افراد کے ہمراہ نہروان سے کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوں کہ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا خوارج کے گروہ سے ہو گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے میں قرآن مجید حمائل کیا ہوا تھا۔ خوارج نے آپ کو روک کر پوچھا کہ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن خباب ابن الارت ہوں اور امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کوفے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر خوارج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا۔ خوارج حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں قرآن کو حمائل دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جو قرآن ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جسے قرآن نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے تم بھی اسے زندہ کرو، اور جسے قرآن نے مارنے کا حکم دیا ہے تم بھی اسے مار ڈالو۔ پھر خوارج نے پوچھا کہ علی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں علی کو تم سے زیادہ معرفت خدا میں دانا تر اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا اور بابصیرت سمجھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے سے پہلے خوارج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ سنو، میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے جیسے ان کے بدن مردہ ہو جاتے ہیں۔ انسان رات کو ایمان کی حالت میں سوئے گا اور دن کو کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث خوارج کو پسند نہ آئی اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم تمہیں ایسے قتل کریں گے کہ آج سے پہلے کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو پس پشت باندھا اور آپ کی زوجہ کو ایک درخت کے نیچے لے آئے۔ اسی دوران ایک خارجی نے زمین پر گری ہوئی ایک کھجور کو منہ میں رکھ لیا تو اس کے ساتھی کہنے لگے کہ کیا تم اس کھجور کو حلال کیے بغیر نہیں کھا رہے ہو؟ یہ سن کر اس خارجی نے اپنے منہ سے وہ کھجور نکال کر پھینک دی۔ پھر ایک ذمی یہودی کا خنزیر نظر آیا
تو ایک خارجی نے اسے مار دیا، جس پر اس کے ساتھیوں نے شور مچایا کہ تم نے اس خنزیر کو قتل کر کے زمین پر فساد پھیلایا ہے۔ تب وہ خارجی اس خنزیر کے مالک کے پاس گیا اور اسے راضی کیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ افعال صدق دل سے انجام دے رہے ہو تو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ خدا کی قسم، میں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس کے نتیجے میں میں اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ خوارج کہنے لگے، ہمارے نزدیک تمہیں مارنا اور اس خنزیر کو مارنا برابر ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد خوارج جناب عبداللہ کی زوجہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ خاتون کہنے لگیں، میں ایک عورت ہوں، کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ لیکن خوارج نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، ان کا شکم چاک کیا، بچے کو نکالا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور آخر میں خود اس مومنہ خاتون اور دیگر ہمراہیوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن خباب ابن الارت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ ہمراہیوں کی شہادت کی خبر سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر حاضرین گریہ و بکا کرنے لگے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے حارث بن مرہ کو حالات کی جانچ پڑتال کے لیے خوارج کی طرف روانہ کیا، اور ان خوارج نے جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تب امیر المومنین علیہ السلام ایک لشکر جرار کے ہمراہ خوارج کی سرکوبی کے لیے نہروان کی جانب روانہ ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔